السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے افغانستان سے، جہاں پر ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی ابھی بھی کابل کی طرف جاری ہے، تو انہوں نے اس وقت تک زیادہ سے زیادہ علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہو۔ اب اس رپورٹ کے مطابق طالبان نے 30 اضلاع پتہ کر لیے ہیں، اور یہ سب صرف 6 ہفتوں کے اندر ہوا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے حالات کیسے ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، طالبان نے سب سے زیادہ اپنی پیش قدمی تب شروع کر دی جب امریکہ نے اپنی افواج 11 ستمبر تک نکالنے کا اعلان کیا، اور پہلے دوحہ معاہدے کے مطابق امریکہ نے اپنی افواج 1 مئی سے پہلے نکالنا تھا، لیکن جو بائیڈن نے اس کو 11 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ ناظرین، ٹولو نیوز نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ طالبان نے افغان حکومت سے 30 اضلاع اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، لیکن آج کی رپورٹ کے مطابق طالبان کا کنٹرول 104 اضلاع تک پہنچ گیا ہے، اور یہ مزید بھی جاری ہے۔ ناظرین، ان اضلاع میں بہت افغان سیکیورٹی فورسز کے سخت مقابلے پہلے سے جاری تھے، لیکن اب طالبان نے اپنے حملے انتہائی تیز کر دیے ہیں، اور وہ ان علاقوں کو مسلسل پتہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے ایسے اضلاع بھی موجود ہیں جہاں پر طالبان نے جنگ بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ وہاں وہ اس مخصوص علاقے کے بڑے لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں اور پولیس اور آرمی کی طرف ان کو بھیجتے ہیں کہ جنگ کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ دے اور فضول میں جانیں ضائع نہ کر دے۔ اور دوسری طرف افغان فوج بھی جان گیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، افغانستان پھر سے طالبان کے انڈر آنے والا ہے، اور ہماری جنگ کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، اس لیے وہ اپنے علاقے خالی کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس رپورٹ کے مطابق بہت سارے افغان سیکیورٹی فورسز ہزاروں کی تعداد میں طالبان کو خود سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور اپنا اسلحہ اور گاڑی وغیرہ سب طالبان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بہت سارے خود طالبان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، اور اس عظیم جہاد میں وہ طالبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، امریکی انخلا 50% تک ہو گئی ہے، اور ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ جولائی کے درمیان تک مکمل ہو جائے گا، اور طالبان کے لیے راستہ بھی کھل جائے گا کہ وہ کابل پر حملہ کر دے اور امارت اسلامیہ کا وہاں سے دوبارہ قیام کر دے۔ ناظرین، طالبان اب رکنے والے نہیں ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ مزید اضلاع بھی یہ پتہ کریں گے۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل کی نئی تشدد پسند اور مذہبی انتہا پسند حکومت نے یہودیوں کا یروشلم اور اولڈ سٹی کی طرف مارچ کو اپروو کر دیا ہے، اور ایک بڑا مارچ جو یہودی کریں گے متوقع ہے۔ ناظرین، حماس کی طرف سے اس پر مسلسل اسرائیل کو وارننگ دی جاتی ہے، اور اگر اسرائیل نے یہ کیا اور عوام کو نقصان پہنچایا تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی اسی طرح کا ایک جنگ ہم دیکھیں گے۔ اور اب یہ تو ہوگا کیونکہ اس وقت جس بندی کی حکومت وہاں پر بن گئی ہے، اس کے بارے میں ہم نے اپنے چینل پر آپ کو بتایا تھا کہ وہ انتہائی سخت مذہبی یہودی ہے، اور وہ فلسطینیوں کو وہاں سے زبردستی نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا سے یہودیوں کو وہاں آباد کرنے کے لیے لاتے ہیں تاکہ وہاں پر یہودی آبادی مزید بڑھ جائے۔ ناظرین، سورسز نے بتایا کہ وہاں پر بارڈر پولیس اور گارڈز گردش کر رہے تھے تاکہ چیک پوائنٹس لگائے، اور انہوں نے ڈمسکس گیٹ کے سامنے بڑے بڑے آئرن بیریئر بھی لگا دیے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فلسطینیوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر مظاہرے کریں گے۔ ناظرین، یہ اسرائیل کے نئی حکومت نے اپروو کر دیا ہے جو کہ سیٹلرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اب اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے یہ ہمیشہ سے کوشش کرتا تھا کہ وہاں پر یہودی آباد کر دے اور فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکال دے۔ ناظرین، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار سخت مزاحمت ہوگا اور دونوں طرف سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فلسطینی یہودیوں کو مارچ ہونے نہیں دیں گے اور یہودی ہر حال میں مارچ کرنا چاہیں گے۔ سورسز نے بتایا کہ نماز ظہر کے بعد فلسطینی ان کے خلاف مظاہرے کریں گے اور ان کا راستہ روکیں گے، اور پورے دن وہاں پر آج اسرائیلی پولیس گردش کرتے رہے اور وہ لوگ بھی چیک کرتے رہے تھے تاکہ کوئی مشکوک بندہ بھی وہاں پر نہ رہ جائے۔ ناظرین، یہ مارچ ایک بہت خطرناک وقت میں ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو وہاں پر سیٹلرز اور فلسطینی عوام کے درمیان ٹینشن بڑھ گیا ہے، اور دوسری طرف کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گردی وہاں پر ختم ہوئی ہے، جس میں اسرائیل نے سینکڑوں بے گناہ شہید کر دیے ہیں۔ ناظرین، اس مارچ کے خلاف غزہ میں بھی مظاہرے ہوں گے، اور اس کے خلاف وہاں پر بھی فلسطینی بہت بڑی تعداد میں نکل آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ حکومت نیا ہے، اور اگر فلسطینیوں نے ابھی ان کا راستہ نہیں روکا تو پھر یہ نہیں روکیں گے، اور مزید بھی اسی طرح کے اقدامات کریں گے، اور اگر اس بار فلسطینیوں نے مزاحمت دکھائی تو وہ جان جائیں گے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہاں پر اب ان کا حکومت بہت کمزور ہے، اور صرف ایک اونٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ بنایا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ حکومت بہت جلد گر جائے گا، کیونکہ نفتالی بینٹ کی یہ خطرناک پالیسیاں کوئی بھی برداشت
برداشت نہیں کرے گا اور ان کے خلاف بہت لوگ نکل آئیں گے، کیونکہ نتنیاہو نے بھی کہا ہے کہ ہم بہت جلد واپس حکومت میں آئیں گے۔ اب ان کا اس سے کیا مطلب تھا یہ ہم آگے جانیں گے، لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کی نیوز اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل میں نئی حکومت نے بنتے ہی غزہ پر بمباری کر دی ہے، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیا وزیر اعظم مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہی آج ہوا ہے، اور حکومت بنتے ہی اس نے غزہ پر بمباری کر دی۔ ناظرین، ابتدائی طور پر ہلاکتوں یا زخمیوں کے رپورٹ تو سامنے نہیں آئے، لیکن یہ وہاں پر پھر سے ایک بڑا جنگ شروع کر سکتا ہے، کیونکہ اس حکومت نے آتے ہی یہودیوں کا مارچ اپروو کیا جو کہ ویسٹ بینک میں اولڈ سٹی تک وہ کریں گے۔ ناظرین، اسرائیل کی آرمی نے کہا ہے کہ ہم نے حماس کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں اور وہ کسی بھی حالات کے لیے ریڈی تھے کہ اگر غزہ سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ہم نے اس لیے کیے ہیں کیونکہ فلسطینیوں نے اسرائیل کی طرف کچھ آگ لگانے والے بالونز لانچ کیے تھے۔ فلسطینیوں نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اس بمباری نے خان یونس کے قریب ایک سائٹ ہٹ کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فلسطینی اپنا حق ان سے لیں گے اور اپنے حقوق کے لیے وہ سخت مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، کچھ ہفتے پہلے سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوا تھا، اور آج پھر سے اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی پھیلائے۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسلمان دشمن ہے، بالکل اسی طرح ہوا، اور اس نے آتے ہی ان پر حملے کر دیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں پر سخت مزاحمت دکھانا ہوگا تاکہ اس نئی حکومت کے لیے وہ ہر راستہ بند کر دے اور ان کو ٹف ٹائم دے، ورنہ پھر یہ سمجھیں گے کہ فلسطینی کچھ نہیں بولتے اور چلی ان پر چل دوڑتے ہیں۔ لیکن اس میں فلسطینی بہت سیریس ہے اور وہ کچھ بھی برداشت کر لیتے ہیں، وہ ہر طرح کے مظاہرے کرتے ہیں، ظلم کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر کو جب اسرائیل نے یہودی مارچ اپروو کیا تو بھی انہوں نے مزاحمت کیے، اور فلسطین میں انہوں نے سخت مظاہروں کی کال دی ہے تاکہ وہ یہودیوں کو اس مارچ میں نہ آنے دے۔ اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ تشدد ہو، کیونکہ دونوں طرف سے یہ ایک دوسرے پر غصہ ہے اور اس بار مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ اس وقت فلسطینیوں اور اسرائیلی سیٹلرز کے درمیان بہت کچھ چل رہا ہے اور فلسطینی بہت غصہ ہے۔ اگر وہ مظاہروں میں ظلم پر اتر آ گئے تو پھر حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے، اور یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل ایلچی فار میڈل ایسٹ نے کہا ہے اور انہوں نے پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس پر ایکشن لے، ورنہ اس بار حالات پچھلے جیسے نہیں ہوں گے۔ ایک تو اسرائیل میں مذہبی انتہا پسند حکومت بن گیا ہے، اور دوسری طرف فلسطینی بھی سخت غصہ ہے اور وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہودی اپنے مارچ سے پہلے عبرانی زبان میں عرب کے لیے موت وغیرہ کے نعرے لگاتے رہے، لیکن عرب ہے کہ ان کے مہمان نوازی کے لیے دنیا کے سب سے بڑے ہوٹلز میں تقریبات تیار کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔